اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہدایت ہے، اور اس سے بڑی ہدایت نہیں کوئی ہو سکتی۔ یہ ایسی ہدایت ہے کہ جس میں ہمیں بالکل سیدھا رستہ میسر آتا ہے اور ہم ادھر ادھر کی جو راہیں ہیں ترچھی پگڈنڈیوں میں جانے سے بچ جاتے ہیں، اور ہمارا رستہ بالکل اسی طرف جاتا ہے جس کے آخر پر ہمیں جنت ملتی ہے اور اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ بچوں، ہدایت دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں، اور علوم کا بھی یہ سرچشمہ ہے۔ سارے علم اسی قرآن سے پھوٹتے ہیں۔ قرآن مجید تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی، جتنی بھی مادی ترقی ہوئی، وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے نتیجے میں ہوئی۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو فائدے آپ کو میسر آتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ قرآن کو سمجھنے کا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت میسر آتی ہے، ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت جیسے میں نے پہلے بتایا ملنے کے نتیجے میں ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہوتی ہے، اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، اور اللہ کا دیدار ہوتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ ہمیں مادی ترقی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں آئیں، دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی، وہ ساری کی ساری اللہ کے کلام کو پڑھنے کے نتیجے میں ہوئی۔ قرآن سے پہلے بھی دیگر کتابیں آئیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت کو فائنلائز کر دیا گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ کتاب قیامت تک ہمیں ہدایت عطا کرتی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جتنی بھی مادی ترقی ہوئی وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ مادی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کلام الہی کو بغیر سمجھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو ہدایت کے طور پر پڑھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
کچھ لوگوں نے اسے ہدایت کے طور پر تو نہیں پڑھا، مادی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا، تو انہیں ہدایت تو نہ ملی لیکن مادی فائدے ان کو حاصل ہو گئے۔ یورپ اور امریکہ میں جتنی بھی ترقی ہے یہ ساری کی ساری قرآن ہی کی مرہون منت ہے، اور مسلمانوں نے اس کو سمجھا اور اس پر جب غور کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے نئی نئی ایجادات کی۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا میں جو اڑنے والی مشین ہے جس کو ہم جہاز کہتے ہیں یہ ایسے ہی بن گئی؟ کہا تو یہ جاتا ہے رائٹ برادران نے اس کو بنایا، لیکن اس کا پہلا موجد جو تھا وہ اسپانیہ کا مسلم سائنٹسٹ ابن فرناس، سب سے پہلے ہوا میں اڑنے والی مشین اس نے بنائی۔ اور اس کا تصور جو ہے وہ پرندے کو دیکھ کر لیا گیا۔ پرندہ قرآن سورۃ ملک میں آیت ہے، پرندے کے بارے میں بھی اس کو غور کریں، پرندے کے بارے میں رحمان نے اس کو کس طرح کھڑا کیا ہوا ہے۔ پرندے کے پروں پر غور و فکر کیا تو ہوا میں اڑنے والی مشین بنا دی گئی۔ اسی طرح دیگر ایجادات جو ہوئی ہیں وہ قرآن کی آیات پر غور کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہیں، اور بیشتر ایجادات جو ہے وہ مسلمانوں نے ہی کی ہیں۔ بعد میں دوسروں نے اپنا اس پر لیبل لگایا اور کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے۔ اب بھی جتنی ایجادات ہیں وہ اگر کوئی غیر مسلم اگر ہدایت حاصل نہیں کرتا قرآن سے، لیکن اس کو پڑھنے کے نتیجے میں مادی فائدہ ضرور حاصل کر لیتا ہے، تو یہ کلام الہی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کی تلاوت کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قرآن کو سکھانے کی آیت خلق الانسان سے پہلے آ رہی ہے۔ اس سے آپ قرآن کی عظمت کو سامنے رکھیں۔ جس قوم نے قرآن کو سمجھا وہ فطرت کی راہوں کے اوپر جا نکلی، اور فطرت کی راہوں پر جاتے ہوئے اس نے مختلف قسم کے قوانین وضع کیے، جن میں انسانی قوانین بنائے گئے اور دیگر قوانین معاشرتی قوانین بنائے گئے، ٹریفک کے قوانین بنائے گئے، پولیس کے قوانین بنائے گئے، کتنے شعبے ہیں، ہر ایک کے قوانین بنائے گئے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے قوانین بنے اور ساری کی ساری ترقی ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں
عربی کی کلاس میں بیٹھا ہوا اور ایک افریقہ کے ملک کا باشندہ، اس نے ہمیں عربی کا پہلا سبق دیا اور ہمیں گنتی سکھائی، اور 1000 تک گنتی اس نے قرآن سے نکالی۔ قرآن ایک میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی 1000 تک گنتی اس نے قرآن سے نکال کے سکھائی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کے سامنے حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات پڑھی، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ 2 آیات مجھے پوری زندگی کے لیے کافی ہو گئی۔ ہمارے سامنے کتنا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، اور ان 2 صحابی کے سامنے جب 2 آیات پڑھی، نہ جانے ان کو کتنی بڑی ہدایت مل گئی۔ قرآن مجید کو جتنی بار پڑھیں گے ہر بار آپ کو نئی لذت ملے گی اور نئی حکمت ملے گی۔ اگر آپ اس کو 1000 بار ایک آیت پڑھیں گے سمجھ کر، تو ہر بار آپ کو ایک نیا پہلو ہی نظر آئے گا۔ تو یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، جو میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ بچوں کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی جو ہدایت کی کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ آپ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ کوئی آیت پڑھے بغیر اسکول آ جائیں، ایک چھوٹی سی آیت بھی روز ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اسکول آئیں۔ قرآن آپ کے پاس پڑھا ہو ترجمے والا، جب بھی آپ کو وقت ملے، 10 منٹ ملیں، 5 منٹ ملیں، 2 منٹ ملیں، آپ کھولیں اس کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ عام دوسرے علم کو ہم اتنا وقت دیتے ہیں جو ہم نے جس سے صرف مادی فائدہ ہی حاصل کرنا ہے۔ ہدایت تو ہمیں قرآن سے ہی ملنی ہے۔ اس علم سے ہمیں ہدایت کوئی گارنٹی نہیں ہے ملنے کی۔ باشعور ہو جائیں گے، نوکری کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہدایت آپ کو ملے گی جو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جانے میں ہے، وابستہ ہو جانے میں ہے۔ اور اس میں مقدار نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ قرآن پڑھ لیں، میں ایک ایک آیت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایک آیت کے اوپر غور کر لیں ڈیلی بیسس پہ، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے حکمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ کی مدد نظر آئے گی، اور آپ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔